آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا، فیصلہ ہو گیا تھا، فائنلی کمیٹی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے تاجروں سے وعدہ کیا تھا کہ نیب سے متعلق ان کی شکایات سننے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی، مگر پھر حکومت نے نیب کی شکایت سننے کی ذمہ داری نیب ہی کو دے دی تھی۔ اب نیب نے تاجروں کی شکایت سے متعلق کمیٹی بنا دی ہے، مگر اس کمیٹی کی قانونی حیثیت ہوگی یا نہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نیب نے آج تاجر برادری کے تحفظات دور کرنے کے لیے 6 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی ان کی سفارشات پر غور کے لیے 3 رکنی جائزہ کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے، جو مسائل کے حل کے لیے سفارشات چیئرمین نیب کو پیش کرے گی۔ نیب کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق کمیٹی میں افتخار علی ملک، نائب صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کے علاوہ دارو خان اچکزئی، صدر پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹری، عاطف باجوہ، سابق صدر بینک الفلاح، انجم نثار، صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سکندر مصطفیٰ خان، چیئرمین ملت ٹریکٹرز، اور جمیل یوسف، سابق چیف CPLC شامل ہوں گے۔ 6 اراکین پر مشتمل کمیٹی تاجروں کی شکایات اور سفارشات چیئرمین نیب کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات چیئرمین نیب کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کو پیش کی جائیں گی، جو ہر سفارش کا گہرائی سے جائزہ لے گی۔ اس کے بعد حتمی سفارشات چیئرمین نیب کو پیش کرے گی، جس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چیئرمین نیب کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اعلامیے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو ریفرنس دائر ہو چکے ہیں ان کے بارے میں شکایات جمع نہیں ہو سکیں گی۔ کاروباری برادری کی اس کمیٹی کی حیثیت صرف مشاورتی ہوگی اور نیب کو قانونی طور پر ملنے والے اختیارات کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کاروباری برادری کا انتہائی احترام کرتا ہے اور ملک کی معاشی ترقی، خوشحالی اور معیشت کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ نیب کے اس اعلان سے 2 ہفتے پہلے کاروباری شخصیات کی وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی۔ چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے 2 اکتوبر کو آرمی چیف سے ملاقات کی اور اس کی 1 روز بعد ہی 3 اکتوبر کو وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کاروباری شخصیات نے انہیں نیب کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، کھل کر اپنے مسائل سامنے رکھے۔ حکومت یہ وعدے کرتی رہی تھی، دعوے کرتی رہی تھی کہ اب قانون سازی کی جائے گی۔ قانون سازی اس طرح ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر نیب سے محفوظ رہ سکے۔ 6 اکتوبر کو نیب کے چیئرمین جاوید اقبال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر تاجر برادری کو نیب سے تحفظات تھے تو وہ بتائے جاتے، کوئی بھی ادارہ یا شخص عقل کل نہیں، اگر کوئی غلطی یا خامی تھی تو اس کا اظہار کیا جاتا۔ فائنلی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ علی ظفر صاحب سابق وزیر قانون اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب بہت شکریہ صاحب، یہ ظاہر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو شکایات تھی وہ دور ہو جائیں گی، جبکہ قانونی طور پر اس کمیٹی کی سفارشات کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار ابھی بھی چیئرمین نیب کے پاس ہوگا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں ذکر کرتا چلوں کہ جو شکایات تھیں بزنس کمیونٹی کی، کاروباری طبقے کی، وہ کچھ حد تک درست اس طرح تھیں کہ بہت سارے کیسز تھے جس کے اندر نیب کے انویسٹیگیٹرز نے پروسیکیوشن شروع کر دی تھی اور اریسٹ ہو رہے تھے، جبکہ کیس جو تھا وہ کافی بے بنیاد تھا اور اس میں کوئی ایسی جان نہیں تھی کہ وہ پروسیکیوشن کی جائے۔ تو شکایت یہ تھی کہ بزنس کمیونٹی کہتی تھی ہم کروڑہ روپیہ لگاتے ہیں سرمایہ کا، اور جب ہمیں اس طرح کر کے ہیرسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، تو ہم پھر کاروبار کرنا بند کر دیں گے، ہم کہیں اور لے جائیں گے۔ تو یہاں تک شکایت درست تھی۔ اس کے لیے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھی کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اور کمیٹی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سا کیس آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ اگر اس قسم کی کمیٹی ہوتی تو وہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی، کیونکہ نیب قانون جب تک امینڈ نہیں ہوگا، کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں، یہ نیب کے اوپر ایک طرح ایک ایڈیشنل کمیٹی نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے نیب کی طرف سے انڈر سیکشن 33 نیب کے قانون میں، یہ ایک ایڈوائزری رول ایک ادا کر سکتی ہے۔ اس کا اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ کیس کو دیکھے اور کیس کو دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ نہیں بنتا اور نیب اس پہ رک جائے۔ یہ اس طرح کی ایڈوائزری کمیٹی ہے کہ یہ اپنا ایک دیکھ کے کیس کو یہ کہہ سکتی ہے، ریکمینڈ کر سکتی ہے، ایڈوائز کر سکتی ہے نیب چیئرمین کو کہ آپ کا کیس نہیں بنتا، لیکن پھر اینڈ میں نیب چیئرمین کی مرضی ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور نیب کی مرضی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیس بنتا ہے کہ نہیں، کمیٹی کی بات ماننی ہے کہ نہیں اور آگے چلائیں۔ تو اس اختیار کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون میں آلریڈی موجود ہے۔ نیب قانون میں یہ ایک اختیار کہ نیب چیئرمین کوئی بھی کنسلٹنٹس یا ایکسپرٹس کو اپنی ایڈوائزری رول کے لیے، اپنی ایڈوائس لینے کے لیے اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس ہے۔ پہلے ڈیمانڈ یہ تھی مگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کیونکہ شکایت تھی نیب سے،
نیب کے نیچے کے آفیشل سے. اب چیئرمین نیب کے اپنے اختیارات پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بزنس کمیونٹی کی شکایات دور ہو سکیں گی اگر یہ جو کمیٹی ہے اس کے بننے سے, یا پھر قانون سازی ایسی ہوتی جس میں اداروں کی لمٹس کو باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیا جاتا اور پتہ چلتا کہ جی کون سا ڈومین ہے جس میں نیب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, جو کہ بنیادی اعتراض تھا؟ جی بالکل, چونکہ پابند نہیں ہوگا اس لیے یہ اجازت ہے قانون میں. اگر قانون سازی اگر ایسا اختیار دینا تھا کمیٹی کو کہ وہ نیب پابند ہو تو پھر قانون سازی کی ضرورت ہے, پھر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے نیب کے قانون میں. یہ دو قسم کی کمیٹیز تھیں, اور جو ڈیمانڈ تھی کمیونٹی کی, بزنس کمیونٹی کی, وہ شاید پہلی قسم کی کمیٹی کے لیے تھا جس کو یہ اختیار ہو کہ نیب اس کی ایڈوائس یا اس کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کی پابند ہو. لیکن یہ جو نیب نے اب بنائی ہے وہ چونکہ قانون سازی کے بغیر بنائی ہے, اس لیے وہ سیکشن 33 کے تحت ہی کمیٹی بنا سکتے تھے, جس میں صرف ایڈوائزری رول ہے جس کی پابندی کرنا یا نہ کرنا نیب کی مرضی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ جو ظاہر جس اسپرٹ میں ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ یہ تھا کہ کوئی بھی آفیشل یا کوئی بھی کسی کو بھی اگر ویسے وکٹمائز کرنا ہو تو وہ ہو جاتا ہے, یا پھر بزنس کمیونٹی کو جنرلی تنگ کیا جاتا ہے, بیوروکریسی کی الگ شکایات ہیں. آپ کو لگتا ہے بغیر قانون سازی کے اس طریقے سے مسئلہ حل کرنا ایک مستقل حل ہے؟ کل کو اگر سرکمسٹانسز بدلتے ہیں, حالات و واقعات بدلتے ہیں, دوبارہ بزنس کمیونٹی یہ شکایت لے کر نہیں آ رہی ہوگی کہ جو کمیٹی ہے وہ اگر نہ مانے نیب اس کی بات تو وہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اس کی طرف سے جو بھی ریکمنڈیشن دی جا رہی؟ جی میرا خیال ہے فی الحال تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوانین ہیں جو کہ پارلیمنٹ تک پہنچتے ہی نہیں, کیونکہ بڑا کانفلکٹ ہے اس وقت پارٹیز میں, اور وہ ایک قانون سازی ہو نہیں پا رہی, صرف آرڈیننس کے ذریعے ہی کام چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں یہ ایک پہلی سٹیپ اچھی ہے کہ کم از کم ایک کمیٹی بن جاتی ہے تو ایک بزنس کمیونٹی کو یہ تو سہارا ہو جاتا ہے کہ ان کے ہی لوگ پہلے دیکھیں گے, یہ نہیں کہ امیجیٹلی جو انویسٹیگیٹر نے کہا وہی ہوگا. ایک بفر مل جاتا ہے, ایک بیریئر مل جاتا ہے, ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے. لیکن آگے چل کے جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے قانون سازی کرنی پڑے گی اور ایک پرماننٹ کمیٹی بنانی پڑے گی جو کہ یہ دیکھے کہ کیا بزنس کمیونٹی کے خلاف اگر کیس کوئی فائل ہو رہا ہے تو واقعی ہی جینوئن کیس ہے. بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے, چاہے وہ بزنس مین ہو, بیوروکریٹ ہو, اس کو نیب کا فرض ہے کہ اس کو پھر پروسیکیوٹ کرے اور اس کو کورٹ پھر سزا دے یا نہ دے, وہ پروسیس ایک ضرور جاری ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کرپشن نہ بھی ہو اور آپ پھر بھی بزنس مین کو پکڑ لیں صرف اس لیے کہ اس نے بہت کاروبار کیا ہے یا اس کے اکاؤنٹس میں بڑا پیسہ پڑا ہے. بہت شکریہ. سید علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.